میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، کیا ہم نے کبھی اپنے اسٹاف کے ساتھ، کیا ہم نے کبھی اپنے رفقا کے ساتھ یہ بات کی کہ بھائی کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، مجھ سے حق نکلتا ہو تو لے لینا؟ ارے ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ہم تو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ڈانٹا ہے، مگر ہمیں لگتا ہے میں سیٹھ ہو کر اپنے نوکر سے معافی مانگوں، میں شوہر ہو کر اپنی بیوی سے معافی مانگوں، ایک غریب انسان سے معافی مانگوں؟ آج خدا کے واسطے یہ بدلاؤ لے کر جاؤ، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر جائیے کہ ہم نرم ہو جائیں، ہم معاف کرنے والے ہو جائیں، ہم بدلے کو چھوڑ دیں، اور اگر زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہے تو دنیا ہی میں اس کا حق ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن ادا نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب میں یہی سوال آپ سے کروں کہ پور کون ہے، مفلس کون ہے؟ آپ بھی یہی جواب دیں گے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ مفلس ہے۔ صحابہ نے بھی یہی رپلائی دیا، مگر نبی پاک نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی نا، امیزنگ۔ سنو، آقا فرماتے ہیں مفلس میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا، یعنی اس حال میں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، یعنی اتنے سارے ظلم کر کے آیا ہے، لیکن روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اے سنو حاجیوں، اے روزہ داروں، نمازیوں، سنو، اگر دل ٹوٹ رہے ہیں، حق دبایا جا رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، لوگ آپ سے پریشان ہیں، آقا فرماتے آئے گا اس حال میں کہ نیکیاں بڑی ہیں مگر لوگوں کا دل بھی دکھایا ہے، مال بھی دبایا ہے، خون بھی بہایا ہے۔ آقا فرماتے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا ہمارا حق دلا۔ اچھا، اس قیامت کے دن پیسوں کا تو بیپار نہیں ہوگا نا کہ کسی سے 5 لاکھ لیے ہوئے تو قیامت کے دن چیک بنا کے اسے دے دیں گے، اب نیکیوں کا کاروبار ہوگا، یعنی اب اس شخص کو، بندے کو اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی مظلوموں کو۔ حدیث میں آتا ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ختم نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ اب ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اور آخر کار فرمایا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، بیکاز لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، حق تلفی کی ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں نمازی بننا ہے، ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، ہمیں حج بھی کرنے ہیں، زکاتیں بھی دینی بہت ضروری، یہ فرائض ہیں، مگر حقوق العباد کو دیکھیے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی دشمنی رکھی ہوئی ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری بلا کسی وجہ شرعی کاٹی ہوئی ہے، کوئی دوستی ختم کی ہوئی ہے، جانا آنا ختم کیا ہوا، تھوڑی سی لائف ہے یار، معافی کر دیں۔ شب قدر ہو، شب برات ہو، آپ جب پڑھتے ہیں کہ یہ مغفرت کی راتیں ہیں، اس پہ ایک لسٹ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے یہ چند بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے، ان سب میں رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ مغفرت کی راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ کم از کم فون کر کے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، یار بس ختم کرو، دل ملا لیتے ہیں، میری طرف سے کوئی برا لگا تو معاف کر دینا۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ یار غلطی تو اس کی تھی، میں معافی کیوں مانگوں؟ کوئی بات نہیں، ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں نا، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں۔ آپ جھک جائیے، آپ آگے بڑھ جائیے، ثواب کما لیجئے، دوستی کر لیجئے، پھر دیکھیں انشاءاللہ رب کریم کیسی رحمت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم معاف کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، آج تو میرے گناہ معاف کر دے، پھر دیکھیں کیسے رحم